حضرات بوڑھے ہو گئے۔ تیسری خواہش ہر انسان کی یہ ہے ہمیشہ زندہ رہوں، کبھی موت نہ آئے۔ اس لیے تو دل کا آپریشن کروا رہا ہے، مختلف علاج کروا رہا ہے، ہر ایک چاہتا ہے میں زندہ رہوں، مگر یہ خواہش پوری ہوتی ہے؟ ہوگی دنیا میں، مر جائے گا۔ یہ تین تو حضرت نے بیان کی حدیث کی روشنی میں، اور چوتھی میں عرض کر رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ چوتھی خواہش ہر ایک کی یہ ہوتی ہے جو مانگوں مجھے مل جائے، جو چاہوں وہ ہو جائے، جو تمنا ہو پوری ہو جائے۔ کتنے نجومیوں نے لکھا ہوتا ہے ہر تمنا پوری ہوگی، نعوذ باللہ۔ ان کو تو گرفتار کرنا چاہیے، خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ تو خدا کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ تو ہر ایک کی یہ چار خواہشیں ہیں، ہمیشہ تندرست رہوں، کبھی بیمار نہ ہوں، جوان رہوں، کبھی بوڑھا نہ ہوں، زندہ رہوں، کبھی موت نہ آئے، اور ہمیشہ میری ہر خواہش پوری ہو جائے۔ لیکن یہ دنیا میں پوری نہیں ہوں گی، یہ اس جہان میں پوری نہیں ہوں گی، یہ کہاں پوری ہوں گی؟ بولو، سارے بولو، اونچی آواز سے کہو، سارا مجمع کہے اے اللہ جو جو جواب دے ان کو جنتی بنا دے۔ بلند آواز سے کہو یہ کہاں پوری ہوں گی؟ بلند آواز سے کہو اور مل کر کہو۔ عورتیں بھی مجمع میں جہاں موجود ہیں وہاں تک ان کی آواز رہے، کہیں کہاں خواہشیں پوری ہوں گی؟ جنت میں پوری ہوں گی۔ اور جنت میں یہ جو جنت میں چلا جائے گا وہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا جنتیوں تم جنت میں ہمیشہ صحت مند تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ ہمارے حضرت درخواستی سبحان اللہ کہلوایا کرتے تھے، اور آج کا سبق بھی سبحان اللہ ہے۔ سب بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اے اللہ جو جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے اس کو مکہ مدینہ دکھا دے۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جو جتنا زور سے کہے اتنی جلدی مکہ مدینہ دکھا دے۔ سبحان اللہ۔ اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جنت میں اعلان ہوگا اللہ کی طرف، ہمیشہ تندرست، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، بلکہ دمبے کی شکل میں موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اعلان ہوگا آج موت پر بھی موت آ گئی، اور اب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں رہیں گے۔ لکھا ہے کہ اگر موت پر موت نہ آئی ہوتی، موت کو ذبح نہ کیا ہوتا، تو اس اعلان کے بعد جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت پر موت نہ آئی ہوتی تو خوشی میں مر جاتے۔ جہنمی اتنے صدمے میں ہوں گے موت پر موت نہ آئی ہوتی تو اس غم میں مر جاتے۔ اور پھر چوتھی خواہش بھی جنت میں پوری ہوگی، جو مانگو گے اللہ دے دے گا۔ پرندہ اڑ رہا ہوگا، آپ کے دل میں آئے گا اس کا گوشت بڑا مزیدار ہے، فوراً وہ بھنا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ جو مانگو گے وہ اللہ تمہیں دے گا، ہر خواہش پوری ہوگی۔ یہ رب کریم کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، یہ بخشنے والے رحم کرنے والے رب کی طرف سے مہمان نوازی کے طور پر ہوگا۔ جنت میں جو مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ جنت کے اندر بیماری نہیں، جنت میں بڑھاپا نہیں، جنت میں موت نہیں، جنت میں ہر خواہش اور تمنا پوری، کوئی ایسی خواہش تمنا نہیں جو ادھوری رہ جائے۔ تو سارے دعا کر لو اللہ ہمیں جنتی بنا دے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس جنت کی طرف لے جانے والا کون سا نسخہ اور راستہ ہے، تو یاد رکھو وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس جنت جس میں ہر خواہش پوری ہوگی، اس جنت کا راستہ علم دین کا راستہ ہے۔ کہو جنت کا راستہ، بولو کون سا راستہ ہے؟ علم دین کا۔
میں نہیں کہہ رہا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ امام بخاری ترجمۃ الباب کتاب العلم کے اندر اس روایت کو لائے گئے، دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو مدرسے میں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ابھی وہ مدرسے پہنچا نہیں، ابھی درسگاہ میں پہنچا نہیں، ابھی کتاب کو ہاتھ میں لیا نہیں، ابھی پڑھنا شروع کیا نہیں، ابھی استاد کے سامنے بیٹھا نہیں، اپنے گھر سے نکلا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، گھر سے نکلا ہے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، گھر سے نکلا ہے وحی کا علم حاصل کرنے کے لیے، گھر سے نکلا ہے شریعت کا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے راستے پر چل پڑا ہے۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ جنت کے راستے پر۔ تو علم دین کا راستہ کہو کس کا راستہ ہے؟ جنت کا، اور دین کا طالب علم جنت کا مسافر ہے، اور عمل کرے گا تو یہی علم بتاتا ہے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ امام بخاری نے یہی تو بتایا میدان محشر کیا ہے، حساب و کتاب کیا ہے، وزن اعمال کیا ہے، جنت کیا ہے، اور نامہ اعمال کا تلنا کیا ہے، نیکیاں کیا ہیں، گناہ کیا ہے، کون سا پلڑا بھاری ہو گیا تو کامیاب، کون سا پلڑا ہلکا ہو گیا تو یہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ امام بخاری حدیث اور قرآن کی روشنی میں بتا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سائنس کی کتاب، ریاضی کی کتاب، جغرافیہ کی کتاب، انجینئرنگ کی کتاب مجھے انجینئر تو بنائے گی، سائنسدان تو بنائے گی، مجھے وکیل تو بنائے گی، مجھے تاجر تو بنائے گی، صنعت کار تو بنا دے گی، ڈاکٹر تو مجھے بنا دے گی، مگر مجھے جنت کیسے ملے گی؟ یہ اللہ کا قرآن بتائے گا، محمد عربی کا فرمان بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنی بیٹیوں کو عالم بناؤ۔ آج ارادہ اور نیت کر لو، میں وعدہ نہیں کہتا، ارادہ کرو کہ ہم کم از کم اپنے ایک بیٹے یا بیٹی کو دین کا عالم، قرآن کا حافظ اور حافظہ بنائیں گے۔ جو ارادہ کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ اب میرے ساتھ حدیث پڑھ لو انشاءاللہ۔ درسگاہ میں اس آخری باب کی علمی باتیں، فنی باتیں اور ترجمۃ الباب کی باتیں اور سند کی باتیں اور حدیث کے اوپر فنی علمی بحثیں وقت کے اختصار کی وجہ سے وہ یہاں میں عرض نہیں کر رہا، وہ انشاءاللہ درسگاہ میں ہوں گی۔ سب حدیث کے طالب علم بن جائیں اور اس کو اپنے سینوں میں لے لیں۔ اور ایمان اتنا قیمتی، میں عرض کر رہا تھا کہ جس کے ایمان کا علم صرف اللہ کو ہوگا، اللہ اسے بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ امام بخاری نے ایمان کی اہمیت بتائی اور شروع میں بھی اور آخر میں بھی بتائی۔ اس ایمان کو سنبھال کر رکھو۔ ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ نفس بھی ڈاکو، شیطان بھی ڈاکو ہے، اور اسی طرح آج کا ماحول بھی بہت سارا، اور اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہیں۔ اپنے ایمان کی فکر بھی کرو اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرو۔ سب میرے ساتھ حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھ لیجئے، اور تمام کے تمام حضور کے گویا حدیث کے لیے باادب ہو جائیں۔ میرے ساتھ پڑھیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
मुबारक हो। आप सब हजरात जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को पढ़ने की वजह से हदीस के तालिब इल्म बन गए और उस सिलसिलतुज़्ज़ाब सोने की लड़ी में आपका नाम लिखा गया जो 1400 साल से मुरतब हो रही है, जिसमें ऊपर हुजूर जो पढ़ाने वाले, फिर अबू बकर का, उमर का, उस्मान का, अली का, हसनैन करीमैन, अमीर मुआविया, 1,24,000 सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन के नाम हैं, आपका नाम भी उसमें लिखा गया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 कलमे यानी कलाम वो रहमान को बहुत पसंदीदा हैं, इनका पढ़ने वाला भी रहमान का महबूब हो जाता है, अल्लाह का महबूब हो जाता है। जबान पर हल्के फुल्के हैं, मुश्किल नहीं, बच्चा भी और अनपढ़ भी, मर्द भी औरत भी पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। अभी आपने वो दोनों कलमे यानी कलाम पढ़े हैं और हकीमुल इस्लाम हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये चूंकि कलाम भी अरबी में है और अरबी जबान दुनिया की तमाम जबानों में आसान है, अरबी जबान तुम सीखना चाहो जल्दी सीख सकते हो। और हजरत कारी तैयब साहब फरमाते हैं अरबी जबान इतनी आला है कि अल्लाह ने अपनी वही के लिए, अपने कलाम के लिए और कुरान के लिए जिस जबान का इंतखाब किया वो अरबी जबान है। अल्लाह ने कुरान अरबी जबान में उतारा, जन्नतियों की जबान अरबी होगी। हजरत कारी तैयब साहब फरमाते हैं कि कब्र के अंदर आलम बरज़ख में मुर्दों की और मैयतों की जो जबान होगी और फरिश्ते भी जिस जबान में सवाल करेंगे, कारी तैयब साहब फरमाते हैं वो सुरियानी जबान होगी। कब्र में हमारी सबकी जबान सुरियानी होगी, ये कारी तैयब साहब ने लिखा है। और फरमाया जन्नत में अरबी जबान होगी, अरबी में वहाँ होगा जन्नतियों की ज़बान। हम हुकूमत से कहते हैं कि तुमने अंग्रेज़ी रियादी साइंस में अंग्रेज़ी में पढ़ाते हो, अंग्रेज़ी को बतौर ज़बान पढ़ाओ, अपने निसाब की ज़बान न बनाओ और अपने मुल्क में अरबी ज़बान को फ़रोग़ दो, अरबी ज़बान पढ़ाओ। आज आप भी हाथ खड़े करके कहो हमारे मुल्क में क्या होनी चाहिए, बोलो बोलो। और आप भी अपने बच्चों को अरबी ज़बान सिखाओ। कुरान की ज़बान है, हदीस की ज़बान है, हमारे नबी की ज़बान है, जन्नतियों की ज़बान है। अल्लाह ताला हमें ये ज़बान सीखने वाला बना। फरमाया ज़बान पर हल्के फुल्के हैं मगर तराजू में बहुत भारी हो, जब क़यामत में तोला जाएगा। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जन्नत में अल्लाह ये नेमत भी देगा कि दुनिया की चीज़ों और अल्लाह के अहकाम के जो राज और हकीकतें नहीं पता वो जन्नतियों पर अल्लाह खोल देगा, हक़ाइक़ के अशिया मुनकशिफ कर देगा। और फरमाया जब तराजू में ये भारी होंगे, और ये कौन से हैं, सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह बोलो अजीम। इसकी एक तस्वीर रोज़ाना ज़रूर कर लिया करो। अल्लाह हर ऐब से पाक है, हर कमाल से मुत्तसिफ है, हर खूबी अल्लाह में है। अल्लाह इसको मुबारक फरमाए। मेरे दाईं तरफ जो फुज़ला हैं, बाईं तरफ जो हैं, मैं इन सब को मुबारक पेश करता हूँ जिनके सीनों में अल्लाह ने कुरान और हदीस का के उलूम जमा किए हैं। अल्लाह इनसे दीन का काम ले और अल्लाह ताला इनको मुबारक फरमाए। और हमारे मदरसे ये जो आपके सामने हाफिज कारी, ये सामने जो बच्चे हैं ये हाफिज बने। कितने बच्चे, तकरीबन 250-300 के करीब खैरुल मदारिस में एक साल हाफिज बने। ज़रा खड़े हो जाओगे, आप सारे कह दो मुबारक मुबारक, सारा मजमा कहे मुबारक मुबारक और ये कहें खैर मुबारक। इस मोहब्बत से कहो कि जन्नत में तुम इन हाफिजों के साथ हो, दुनिया में जिससे मोहब्बत उसके साथ। माशाल्लाह ये हाफिज हैं, इनको अल्लाह ताला इनके वालिदैन को नूर का ताज पहनाएगा। बैठ जाओ भाई। अब मेरे दाईं तरफ और बाईं तरफ जो फुजला हैं खैरुल मदारिस और दीगर मदारिस के, ये सारे खड़े हो जाएं जो आलिम बने हैं और चेहरा उधर मजमे की तरफ कर लें और आप सारे कह दें मुबारक मुबारक, सारे कहो मुबारक मुबारक और ये कहें खैर मुबारक खैर। बैठ जाओ। नाराए तकबीर, खिदमत मदारिस दीनिया। अब मेरे साथ आपका हिस्सा बने, पहले भी हिस्सा है। जब ये कुरान और हदीस पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, इनमें उस्ताद की मेहनत बोलेगी, आपका चंदा, आपका ताउन, आपकी ज़कात सदकात भी बोलेगी। तमाम मदारिस का ताउन किया करो। तुम्हारे पैसों से ये हाफिज बने, कारी बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, दीन के दाई और मुबल्लिग बने। लिहाजा
آپ کا بھی حصہ ہو جائے۔ میں سارے مجمع سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی جو کچھ بھی تعاون کر سکتے ہیں وہ جلدی سے 5 منٹ میں میرے دائیں اور بائیں سٹیج پر موجود سارے موجود یہ تمام کے تمام زکوٰۃ صدقات عطیات سے خیر المدارس کا تعاون کر دیں۔ یہ مدرسہ جلسہ چندے کے لیے نہیں ہے، مگر ہم صرف اس لیے کہ آپ کا حصہ پڑ جائے، آپ کے پیسوں سے حافظ اور قاری بن جائیں، آپ کے پاس یہ رومال سے طلبہ لے کر آ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام حضرات آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، تو آپ جلدی سے ان کے لیے کوئی نہ کوئی تعاون فرما دیں۔ حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب آ جائیں، وہ آج خیر المدارس کے لیے چندہ کریں۔